السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنکھوں کی تقدیر جگا دے یا اللہ، آنکھوں کی تقدیر جگا دے یا اللہ، گنبد خضرا مجھ کو دکھا دے یا اللہ۔ اور یہ بھی شعر سماعت فرمائے، ان کے در کی مجھ کو غلامی مل جائے، خاک ہوں میں اکسیر بنا دے یا اللہ۔ شکراً جزیلا۔ ان کے در کی مجھ کو غلامی مل جائے، خاک ہوں میں اکسیر بنا دے یا اللہ۔ دامان سلطان امم کے صدقے میں میرے غموں کی دھوپ ہٹا دے یا اللہ۔ اور یہ بھی شعر میں نے کہنے کی کوشش کی ہے کہ دین حق پر چلنے کی توفیق ملے، اتنی میری شان بڑھا دے یا اللہ۔ اور کلمہ طیب پڑھتے پڑھتے دم نکلے، کلمہ طیب پڑھتے پڑھتے دم نکلے، بخشش کا سامان بنا دے یا اللہ۔ شکراً جزیلا۔ اور مولانا مفتی اسلم صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ ایک شعر میں نے اللہ کے بارگاہ میں یہ بھی کہا ہے حضرت کہ کاش کبھی میں روضہ اقدس دیکھ سکوں، کاش کبھی میں روضہ اقدس دیکھ سکوں، ایک پل کو تو بھی نہ بنا دے یا اللہ۔ اور مفتی طلحہ صاحب یہ بھی شعر سماعت فرمائیے کہ جمال نہیں ارمان کوئی بھی اس کے سوا، جمال نہیں ارمان کوئی بھی اس کے سوا، طیبہ کا مہمان بنا دے یا اللہ۔ آنکھوں کی تقدیر جگا دے یا اللہ، گنبد خضرا مجھ کو دکھا دے یا اللہ۔ آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ حضرت والا سے ادباً گزارش ہے اپنے قیمتی نصائح اور پد سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله فإن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، برادران اسلام اور مبارک محلے کے مبارک نوجوان، ممکن ہے کہ آپ میرے لیے نئے ہوں یا میں آپ کے لیے نیا ہوں، لیکن یہ مسجد، اس مسجد کے در و دیوار، یہ محلہ، اس محلے کے گلی کوچے میرے لیے نئے نہیں ہیں. اس محلے سے، اس مسجد سے بڑی دلی محبت ہے. بظاہراً میں آپ حضرات کے سامنے میرے ہر وقت کے رفیق محترم حضرت مولانا مبارک احمد صاحب اور اس مسجد کے بے مثال امام و خطیب حضرت مولانا مفتی محمد طلحہ صاحب اور اراکین و ذمہ داران کے حکم پر حاضر ہوا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دلی محبت مجھے آپ حضرات کے سامنے کھینچ کر لائی ہے. اس محبت کی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ میرا بچپن اسی مسجد میں گزرا ہے، اسی محلے میں کھیلتے کودتے میں بڑا ہوا، اور دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ یہ مسجد، یہ محلہ میرے والد محترم جناب عبدالقادر صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کا یادگار ہے. مسجد کے اولین ذمہ داروں میں سے میرے والد صاحب بھی تھے. تو ان دونوں وجوہات کی بنا پر ہمیشہ سے ہر وقت ایک خاص کشش اس محلے سے مجھے محسوس ہوتی تھی. بہانے تلاش کر کر میں اس محلے میں آیا کرتا تھا، لیکن آج وہی محبت لیے ہوئے آپ حضرات کے سامنے بیٹھا ہوں. یہ میرے والد محترم کی محنت کا صدقہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. بس خوشی اس بات کی ہے کہ میں آج بیان کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بس اپنوں کے درمیان بیٹھ کر کچھ مذاکرہ کرنے کے لیے آیا ہوں. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ذریعہ نجات و ذریعہ ہدایت بنائے. سب سے پہلے تو میں یہ بات آپ حضرات کے سامنے عرض کروں کہ دنیا میں کوئی بھی مہذب مجلس ہوتی ہے تو ہر مجلس کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ رولز ہوتے ہیں، کچھ کنڈیشنز ہوتے ہیں، ان کو فالو کرنا پڑتا ہے. اسمبلی میں بیٹھے، پارلیمنٹ میں بیٹھے، کلاس روم میں بیٹھے، ہر ایک کے بیٹھنے کے کچھ نہ کچھ آداب. ایسے ہی دینی مجلس میں جب بیٹھا جاتا ہے تو اس کے بھی آداب ہیں. سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ بیٹھیں کہ اللہ و رسول کی بات ہو رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ نہ دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ نیت عمل کی ہو، سننے سنانے کی نیت نہ ہو. اکثر و بیشتر ہمارے شہر بنگلور کے خاص کر نوجوانوں کا یہ مزاج بن گیا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں اگر کوئی بھاری تقریر کرے، اچھی تقریر کرے، جوشیلی تقریر کرے، واہ واہ کرتے چلے جاتے ہیں. کوئی ڈھیلے ڈھالے انداز میں کہے تو اونگتے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں کیا بولے کہ معلوم نہیں گئی. یہ دینی مجالس واہ واہ کے لیے نہیں ہوتی، یہ آہ آہ کے لیے ہوتی ہیں. اپنا جائزہ لیں اور بیان میں جو کچھ باتیں ایسی آئیں جس پر ہمارا عمل ہو الحمدللہ کہیں، جس پر عمل نہ ہو فوراً عمل کرنے کی نیت و ارادہ کریں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. آپ حضرات جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے جو کہ بڑا عظیم مہینہ ہے. اسی مہینے کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے کہ اس مہینے میں ہم سب کو کیا کیا کرنا چاہیے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رمضان کے قریب صحابہ سے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو کہ بڑا مبارک مہینہ ہے. حق تعالیٰ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، گناہوں کو معاف کرتے ہیں، دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں، فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں. بس تم اللہ کو اپنی نیکی دکھلانا. بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے.
اس حدیث میں آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں کیا کیا کرنا ہے پوری چیزیں ہم سب کے سامنے بیان کر دی۔ سب سے پہلی بات تو یہ فرمائی کہ اس میں اللہ تعالی بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، خاص توجہ اللہ تعالیٰ کی بندوں کی طرف ہوتی ہے۔ دوسرے جتنے بھی ایام ہیں، ویسے تو اولاً اللہ رب العزت رحمان ہے، رحیم ہے۔ جب بھی کوئی بندہ دل کی کڑھن کے ساتھ اور اپنے گناہوں سے معافی تلافی کے ساتھ اللہ رب العزت کو پکارتا ہے تو ہر آن اللہ تعالیٰ بندوں کی پکار پر لبیک کہتے ہیں، اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور دوسرے ایام میں جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، تہجد کے وقت میں خاص اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ لیکن رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ کہ پورا مہینہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اپنی خاص رحمتیں نازل فرماتے رہتے ہیں۔ پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ گناہوں کی معافی میں یہ ایک بات یاد رکھیں کہ اعمال صالحہ ہو یا اچھے ایام ہو، اچھے اوقات ہو، اچھے دن و رات ہو، اس میں اعمال سے جتنے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں وہ چھوٹے گناہ ہیں۔ چھوٹے گناہ لوگوں کے نیک اعمال سے معاف ہوتے رہتے ہیں، لیکن جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں جب تک بندہ اس سے صدقے دل سے توبہ نہیں کرتا وہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اس لیے گناہوں کی معافی توبہ پر اٹکی ہوئی ہے، توبہ کریں گے گناہ معاف ہوں گے۔ تیسری چیز آقا نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس میں بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ سارے مسلمانوں کا رونا یہ ہے کہ میں دعا کرتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہاں اللہ تعالیٰ اس مہینے میں وعدہ کر رہے ہیں، وعدہ فرما رہے ہیں کہ اس مہینے میں بندوں کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ جیسا کہ اور ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے کے ہر دن اور رات میں بندوں کی ایک دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔ یہ وعدہ اللہ کا ہے جو اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اس لیے رمضان کا مہینہ یہ اچھا موقع ہے، جسے جو مانگنا ہے وہ خوب دل لگا کر مانگ لے۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں۔ تنافس کہتے ہیں آپس کے مقابلے کو، وہی مقابلہ جو ہم 11 مہینے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مہینہ مقابلہ رکھا جاتا ہے۔ 11 مہینے ہم کیا مقابلہ کرتے ہیں؟ آپس میں انسان ہونے کے ناطے، بچہ ہو یا جوان ہو یا بڑا ہو، اللہ رب العزت نے مقابلے کی صلاحیت رکھی ہے، مقابلے کا ہنر رکھا ہے۔ بچہ جب دوسرے بچے کو دیکھتا ہے کہ وہ اچھا کپڑا پہنا ہے یا اچھا پڑھ رہا ہے، اس کے دل میں بھی شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی اسی طرح پہنوں۔ نوجوان جب اپنے ساتھی کو دیکھتا ہے کوئی اچھی چیز خریدتے ہوئے تو یہ بھی دل میں تمنا کرتا ہے کہ میں بھی ویسی چیز خریدوں یا اس سے آگے نکل جاؤں۔ 11 مہینے ہم لوگ دنیاوی معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے جانے کی فکر کرتے ہیں۔ کسی نے ایک گاڑی لی تو اس سے مہنگی گاڑی لینے کی ہم فکر کرتے ہیں، کسی کا بینک بیلنس 10 لاکھ ہے تو 20 لاکھ بنانے کی فکر کرتے ہیں، کسی کے پاس ایک بلڈنگ ہے تو 2 بلڈنگ بنانے کی فکر کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مقابلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے بندوں کے درمیان یہ اعلان کرتے ہیں کہ آؤ اپنے اپنے ہنر دکھاؤ، اپنی اپنی عبادتیں دکھاؤ، اپنی اپنی اطاعتیں دکھاؤ، اپنی اپنی بندگی دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ مقابلہ رکھتے ہیں آپس میں۔ جب بندے آپس میں مقابلہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں، تو رمضان کے آخری میں اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات کی تقسیم ہوتی ہے۔ پھر آگے اللہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں۔ کون فخر کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں بندوں کی عبادتوں کو
को देखकर फरिश्तों के सामने, क्यों फरिश्तों के सामने? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब हजरत आदम को पैदा किया, हजरत इंसान को पैदा किया, फरिश्तों ने अल्लाह ताला के सामने अर्ज किया था, ए बारी ताला, ऐसी मखलूक को पैदा करने की क्या जरूरत है? वो जमीन में जाएगी, फसाद मचाएगी, एक दूसरे को कत्ल करेगी, तेरी नाफरमानी करेगी, तेरी हुक्मों को तोड़ेगी। ऐसी मखलूक को क्यों पैदा करता है? तेरी इबादत के लिए हम हैं, तेरी रियासत के लिए हम हैं, सजदे हम करेंगे, नमाजें हम पढ़ेंगे, रुकू हम करेंगे, तहमीद हो, तस्बीह हो, तकबीर हम करेंगे। इस मखलूक को पैदा ना करना। अब जब रमजान में बंदे अल्लाह के लिए रोजे रखते हैं, धूप की गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त करते हैं, प्यास को भी बर्दाश्त करते हैं, सुबह से शाम तक अल्लाह के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, फिर रात में थके मांदे होने के बावजूद अल्लाह के सामने 1 घंटा 1.5 घंटा तरावी के लिए खड़े होते हैं, अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने दिखाकर फख्र करते हैं, देखो यही वो लोग हैं जिनकी पैदाइश के बारे में तुमने कहा था कि लोग तो नाफरमानी करेंगे। देखो मेरे बंदों को किस तरह मेरी मोहब्बत में ये इतनी तकलीफें बर्दाश्त कर रहे हैं। ये सारी चीजें बयान करके आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सबसे मुखातब होके फरमाते हैं, बस तुम अल्लाह को इस महीने में अपनी नेकी दिखला। बदनसीब है वो शख्स जो ऐसे रहमत के महीने में भी, ऐसी बरकत वाले महीने में भी अल्लाह की रहमत से महरूम रह जाए। तो इस हदीस में हमें पता चला कि हमें गुनाहों से माफी मांगना है, अल्लाह से खूब दुआएं करना है और नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की फिक्र करना है। और साथ साथ आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रमजान के महीने में 4 चीजों की कसरत करो। रमजान के महीने में 4 चीजें कसरत से करो। पहली चीज ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द जिक्र कसरत से चलते फिरते किया करो। ये ला इलाहा इल्लल्लाह, इसको अफजल जिक्र कहा जाता है। जितने जिक्र हैं, जितनी तस्बीहात हैं, सारी तस्बीहात में सबसे अफजल तरीन जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। बल्कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की टिकट है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना, जो कोई ला इलाहा इल्लल्लाह का सिद्क़े दिल से इकरार करे वो जरूर जन्नत में दाखिल होगा। टिकट तो मिल जाएगी, साथ में नेक आमाल भी होंगे तो अव्वल मरहले में जन्नत में दाखिल हो जाएगा। नेक आमाल नहीं होंगे, गुनाह होंगे, खताएं होंगी, लग़ज़िशें होंगी, कोताहियां होंगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इख्तियार होगा, चाहेगा तो सारे गुनाहों को माफ करके जन्नत में भेज देगा, या नहीं तो जितने गुनाह हैं उतनी सजा देकर आखिर में टिकट होने की वजह से एक ना एक दिन वो बंदा जरूर जन्नत में दाखिल होगा। मिशका शरीफ में एक हदीस है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से एक मर्तबा फरमाया, ए अल्लाह मुझे कोई ऐसी तस्बीह बता, ऐसा कोई कलीमा बता जिस कलीमे को मैं पढ़ता रहूं, उस कलीमे के जरिए से तुझे पुकारता रहूं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यही कलीमा फरमाया कि मूसा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ए अल्लाह ये तो सब पढ़ते हैं, खास कोई कलिमा आप मुझे अता कीजिए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस वक्त फरमाया कि ये कलिमा ऐसा है कि अगर एक पलड़े में आसमान और जमीन के सारी मखलूक़ात रख दी जाए, फरिश्तों को भी रख दिया जाए, इंसानों को भी रख दिया जाए, जिन्नात को भी रख दिया जाए, जमादात को भी रख दिया जाए, नबातात को भी रख दिया जाए, सारी दुनिया और आसमानों को मिलाकर एक पलड़े में रख दिया जाए तराजू के, दूसरे पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह को रख दिया जाए, तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह का पलड़ा भारी हो जाएगा, उतना अजीम कलीमा। तो आका फरमाते हैं रमजान के महीने में खास कर उठते बैठते चलते फिरते ला इलाहा इल्लल्लाह का जरूर भी जरूर विर्द करें। दूसरी चीज जो आका फरमाते हैं वो है इस्तिग़फ़ार की कसरत।
اپنے گناہوں سے معافی چاہنا، توبہ کرنا، رونا، گر گڑانا، گناہوں پر آنسو بہانا، نادم ہونا، شرمندہ ہونا، یہ استغفار کی کثرت بھی اس مہینے میں خاص طور پر کرنی چاہیے۔ کون بندہ ایسا ہوگا جو یہ دعویٰ کرے کہ میں گناہوں سے پاک و صاف ہوں؟ ہر ایک سے گناہ ہو جاتا ہے، ہر ایک سے لغزش ہو جاتی ہے، پیر پھسل جاتا ہے، شیطان و نفس کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، آدم کی اولاد تو گنہگار ہے، گناہ ہو ہی جاتا ہے، لیکن بہترین گنہگار وہ ہے جو گناہ ہو جانے کے بعد فوراً توبہ کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا کرنے کے بعد جنت میں بھیج دیا، حکم دیا کہ فلاں درخت کے قریب نہ جانا۔ آدم علیہ السلام سے اجتہادی بھول ہوئی، اجتہادی غلطی ہوئی، کیونکہ آدم علیہ السلام نبی ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو انبیاء ہوتے ہیں وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نبی کی، اپنے انبیاء کی بچپن میں بھی حفاظت کرتے ہیں، جوانی میں بھی حفاظت کرتے ہیں، نبوت سے پہلے بھی حفاظت کرتے ہیں، نبوت کے بعد بھی حفاظت کرتے ہیں۔ انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے جو چوک ہوئی، بھول ہوئی، وہ سمجھنے کی غلطی تھی، اس کو گناہ نہیں بول سکتے۔ اس غلطی کی بدولت اللہ رب العزت نے آدم و حوا دونوں کو دنیا میں بھیج دیا۔ اب آدم علیہ السلام سال ہا سال تک رو رہے ہیں، گر گڑا رہے ہیں، اللہ رب العزت سے عرض کر رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، اگر آپ نے ہم پر رحم نہ کیا، ہم تو خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ روتے رہے، گر گڑاتے رہے، روایتوں میں آتا ہے روتے روتے آنسوؤں کے نشان آپ کے رخسار پر پڑ گئے، اتنا روئے۔ حالانکہ غلطی نہیں تھی، گناہ نہیں تھا، مگر اگر عقل سے سوچا جائے تو اللہ تعالیٰ کو بھی دنیا ہی میں بھیجنا مقصود تھا، جنت میں رکھنا تو مقصود نہیں تھا، ورنہ ہم اور آپ بھی اس وقت جنت میں ہوتے۔ اللہ نے پیدا ہی کیا دنیا میں بھیجنے کے لیے۔ تھوڑی سی بھول کی وجہ سے آدم علیہ السلام اتنا روتے رہے۔ اس کے برخلاف شیطان کو دیکھیں، ابلیس کو دیکھیں، اللہ رب العزت نے حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ ابلیس کہنے لگا اے اللہ میں تو سجدہ نہیں کرتا، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، آگ افضل ہے مٹی سے، بھلا آگ مٹی کے سامنے کیوں جھکے؟ میں تو نہیں جھکتا۔ اللہ رب العزت نے مردود بنا دیا، دھتکار دیا، آج تک بھی پھر رہا ہے، قیامت تک پھرتا رہے گا، لیکن توبہ نہیں کی۔ علماء کہتے ہیں جو کوئی بندہ گناہ ہو جانے کے بعد توبہ کرے وہ انبیاء کی سنت ہے، حضرت آدم کا طریقہ ہے۔ جو کوئی گناہ ہونے کے بعد توبہ نہ کرے وہ ابلیس و شیطان کا طریقہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو کوئی گناہ ہو جانے کے بعد توبہ کر لے، ایسا توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے آقا فرماتے ہیں جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے اس کے دل میں سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، توبہ کرتا ہے نقطہ دھل جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا نقطہ باقی رہتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے اور ایک نقطہ لگتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے اور ایک نقطہ لگتا ہے، حتیٰ کہ گناہ کرتے کرتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جس کا دل کالا اور سیاہ ہو جائے اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے بدترین سزا ہے۔ کسی کا سب کچھ ختم ہو جائے، کاروبار ختم ہو جائے، گھر بیٹھ جائے، گھر والے ختم ہو جائیں، تب بھی کوئی سزا نہیں، لیکن کسی کا دل کالا ہو جائے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بدترین سزا ہوتی ہے، جس کو اللہ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے اعمال بد کی وجہ سے ان کے دلوں میں مہر لگا دی گئی، دل زنگ آلود ہو گئے۔ اب یہ اللہ کی طرف سے ایسی سزا ہے کہ
کہ اس سزا کے بعد اگر اس آدمی کے سامنے جتنا بھی جنت کا تذکرہ کیا جائے، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا جائے، حوروں کا تذکرہ کیا جائے، جنت کی نہروں کا تذکرہ کیا جائے، دل میں کوئی جنت پانے کا شوق پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ دل تو مر گیا۔ اور اگر اس کے سامنے جہنم کا تذکرہ کیا جائے، اللہ کے عذابات کا تذکرہ کیا جائے، قبر کے سامنے بچھو کا تذکرہ کیا جائے، دل میں کوئی خوف پیدا نہیں ہوتا، دل کوئی بے اثر ہو جاتا ہے، دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا، تو گناہ ہونے کے بعد فوراً توبہ کرنا ہے، یہ بہت بڑی صفت ہے۔ اور اب تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا ہم توبہ کرنا چاہیں گے لیکن وقت ہمارا ساتھ نہیں دے گا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، لیکن کب تک قبول کرتے ہیں؟ جب تک کہ سکرات کا عالم نہ شروع ہو جائے، موت پکی ہو گئی، موت کی علامتیں ظاہر ہو گئی، سکرات کا عالم شروع ہو گیا، اب بندہ لاکھ توبہ کرے اس کی توبہ قبول ہونے والی نہیں ہے۔ فرعون آپ حضرات جانتے ہیں کہ فرعون ایسا آدمی تھا جس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا تھا، انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا کہ میں ہی پروردگار، میں ہی رب۔ موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتا کرتا چلا جا رہا تھا، دریا سے موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے، فرعون اور سارا لشکر دریا میں ڈوبنے لگا۔ اب جب فرعون نے دیکھا کہ میری تو موت آ گئی، میں ڈوب رہا ہوں، اب چلانے لگا انہو لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، اے میں تو ایمان لے آیا، کس رب پر ایمان لے آیا؟ اس رب پر جس رب پر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں، میں بھی مسلمان ہوں۔ اسے کیا جواب دیا گیا؟ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، ارے اب توبہ کرتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے بڑا کرتا تھا، بڑا غرور تھا، بڑا تکبر تھا، بڑا گھمنڈ تھا، رب اعلیٰ کا دعویٰ کرنے والا تھا، اپنی طاقت پہ ناز تھا، سپر پاور ہونے کا بڑا گھمنڈ تھا، اب کہاں گیا تیرا گھمنڈ؟ اب توبہ قبول نہیں۔ اس وقت سے پہلے پہلے توبہ کر لے تو توبہ قبول ہے، اس وقت سے پہلے پہلے یہ سمجھے کہ یہ توبہ ہم سب کے دلوں کو جھنجھوڑتے ہوئے، دستک دیتے ہوئے ہم سب کو پکار رہی ہے کہ باز آ، باز آ، ہر آنچہ ہستی باز آ، گر کافر و گر بت پرستی باز آ، تو کافر ہے کوئی بات نہیں توبہ کر لے باز آ جا، تو مشرک ہے کوئی بات نہیں توبہ کر لے باز آ جا، شرابی ہے توبہ کر لے، سود خور ہے توبہ کر لے، بے نمازی ہے توبہ کر لے، تو جس گناہ میں ملوث ہے توبہ کر لے باز آ جا، توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے پہلے۔ لیکن توبہ کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم پہلے گناہ کو چھوڑیں پھر توبہ کریں۔ آج کل لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں، زبان پر استغفر اللہ بھی ہوتا ہے۔ کوئی عورتیں جا رہی ہیں، اب دکھا دیں تو کیسی بے پردہ عورت آئی، کیسے ڈیزائن کے برقعے پہننے لگ جا رہی ہیں، استغفر اللہ، دیکھ رہی غیر محرم کو، زبان پر استغفر اللہ۔ ایسا استغفر اللہ نہیں چلے گا، ایسی توبہ نہیں چلے گی۔ پہلے گناہ سے الگ ہونا ہے، پہلی شرط بتائی گئی این یقلع عن المعصیہ، سب سے پہلے گناہ سے الگ ہو جائیں۔ بعض گناہ ایسے امت میں سرایت کر گئے ہیں جسے آج لوگ کر رہے ہیں لیکن گناہ نہیں سمجھتے، جسے گناہ سمجھ کر کرتے ہیں اس سے تو توبہ کی توفیق مل جائے گی۔ جو ہماری عادت بن جائے، جو ہماری فطرت بن جائے، جس گناہ کے کرانے کے لیے رمضان میں شیاطین کی ضرورت نہ پڑے، بغیر شیاطین کے بھی رمضان میں وہ گناہ ہم کرتے رہیں، ایسے گناہوں سے خاص کر اس مہینے میں بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر داڑھی کا کٹوانا، داڑھی کا منڈوانا۔ پہلے لوگوں کو داڑھی کٹوانے کے لیے، منڈوانے کے لیے شیاطین کی ضرورت پڑتی تھی، آج شیطانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آدمی اس کا عادی بن چکا ہے، ہفتے میں ایک مرتبہ خود بخود اس کے پیر حجام کی دکان میں جاتے ہیں یا حمام میں جاتا ہے، خود اس طرح پھرا لیتا ہے۔ ایسے ہی ٹخنوں کے نیچے اپنی پینٹ کو لٹکانا، ازار کو لٹکانا، لنگی کو لٹکانا، اوپر سے پہننے والے جتنے کپڑے ہیں اس کی حد ٹخنوں کے اوپر ہے، ٹخنوں کے نیچے لٹکائیں گے تو گناہ ملے گا۔ اور داڑھی اور پینٹ یہ دونوں ایسے گناہ ہیں جو
جو ہر وقت کے گناہ. ایسا نہیں کہ یہ ایک بار داڑھی کٹائے تو کٹاتے وقت تک گناہ ملتا ہے، اس کے بعد گناہ نہیں ملتا. جب تک داڑھی صاف ہے مستقل فرشتے گناہ لکھتے جائیں گے، لکھتے جائیں گے، لکھتے جائیں گے. جب تک پینٹ نیچے ہے فرشتے مستقل گناہ لکھتے جائیں گے، لکھتے جائیں گے. ہم لوگ کھا رہے ہیں فرشتے گناہ لکھ رہے ہیں، ہم پی رہے ہیں فرشتے گناہ لکھ رہے ہیں، ہم سو رہے ہیں داڑھی مٹی ہوئی ہے پینٹ نیچے ہے فرشتے مستقل گناہ لکھ رہے ہیں. یہ ایسے گناہ ہے کہ اس کا احساس مر گیا ہے. تو ایسے گناہوں کو خاص کر یاد کر کے اس مہینے میں چھوڑنا چاہیے، ان گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے. ہمارے بچپن میں ہم لوگ دیکھا کرتے تھے جب رمضان کا مہینہ آتا تو کم از کم رمضان کے مہینے کے احترام میں بہت سارے حضرات داڑھی رکھ لیتے، بہت ساروں کے سروں میں ٹوپی آ جاتی اور اکثر لوگ جھبا پہننے کا اہتمام کرتے تھے. وقت گزرتا رہا گزرتا رہا گزرتا رہا. آج رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی کوئی فرق نہیں. اسکول بچے جاتے وہاں بھی ٹوپی پہن کے جاتے. غیر جب مسلمانوں کو دیکھتے ان کی ظاہری شکل دیکھ کر سمجھ جاتے کہ ان کا احترام والا مہینہ آ گیا. لیکن اب نہ رمضان میں فرق معلوم ہوتا ہے نہ غیر رمضان میں فرق معلوم ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو معاف فرمائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں کثرت سے توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، گناہوں سے معافی مانگنا ہے. تیسری چیز جو اس مہینے میں کثرت سے کرنے کی ہے وہ ہے اللہ رب العزت سے جنت کا سوال کرنا، جنت کو مانگنا. ایسے اعمال اللہ رب العزت سے مانگنا، ایسی توفیق اللہ رب العزت سے مانگنا جو توفیق، جو اعمال ہمیں جنت پہ لے جائیں. ہمارے دن رات ایسے بن جائیں جو ہمیں جنت پہ لے جانے والے ہو. ہماری ہر بات ایسی بن جائے جو ہمیں جنت پہ لے جانے والی ہو. ہمارے چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ایسا بن جائے کہ سارے اعمال ہمیں جنت میں لے جانے والے بن جائیں. اور چوتھی چیز ہے جہنم سے پناہ چاہنا. تو آقا فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، استغفار کثرت سے کرو، جنت کا سوال کرو، جہنم سے پناہ چاہو. ایک دعا یہ چاروں چیزوں کی یاد کر لیں. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، واسألک الجنہ، واعوذ بک من النار. چلتے پھرتے ان کلمات کا ورد کرتے رہیں، لیکن صرف زبان سے ورد نہ کرے. کیفیت دل میں یہ ہو کہ میں اللہ کو ایک مان رہا ہوں، معبود مان رہا ہوں، سارے گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں، جنت کا سوال کر رہا ہوں، جنت سے پناہ مانگ رہا ہوں. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، واسألک الجنہ، واعوذ بک من النار. اور اس کے ساتھ ساتھ مزید 4 باتوں کا اہتمام کریں. یہ 4 باتیں ایسی ہیں جو ساری زندگی کرنے کی ہیں. جو بھی اللہ والا ہے، جو بھی اللہ کے قریب ہوتا ہے، جو بھی اللہ کا مقرب ہوتا ہے، جو بھی اللہ کا ولی بنتا ہے، وہ یہ چاروں چیزیں کرتے ہوئے ولی بنتا ہے. 4 چیزیں کیا ہیں؟ قلت طعام، قلت منام، قلت کلام، قلت اختلاط مع الانام. یہ 4 چیزیں زندگی کے گر ہیں، سلوک کے راستے ہیں. چاروں چیزوں کا اہتمام کیا ہے؟ کم سونا، کم کھانا، کم بات کرنا، کم لوگوں سے ملنا. یہ ساری چیزیں آج امت سے ختم. رمضان میں خاص کر یہ 1 گھنٹہ شاید میرے خیال میں کم سوتے ہوں گے اور دنوں کے حساب سے. 10 سوا 10 تک تراویح ختم. ویسے بھی شہر والوں کا سونے کا معمول تو 12 کے بعد رات شروع ہوتی ہے. 10 سوا 10 تک تراویح ختم. 5 بجے فجر کو اٹھنے کا 1 گھنٹہ پہلے 4 بجے اٹھ رہی. تو 1 گھنٹہ اٹھے سو کیا فجر پڑھنے کو سوتی 11 تک بھی 12 تک بھی 1 تک بھی آدھا دن سونے میں گزار ڈالتی. کیا رات کو جاگے نہ سحری کو اٹھ گئے تھا نا. 1 گھنٹہ اٹھے 4 گھنٹے سے. تو قلت منام ہے، کم سونا ہے اس مہینے میں. دوسری بات یہ ہے کہ قلت طعام، کم کھانا ہے. جب رمضان میں لوگوں سے کہا جاتا ہے کم کھانا ہے تو لوگوں کے دلوں سے ہنسی چھوٹتی ہے. رمضان میں تو بھوکے رہتی ہمیں صبح سے شام تک کھاتی سو کہاں سے زیادہ. لیکن اگر غور کیا جائے تو غیر رمضان میں جتنا کھاتے ہیں رمضان میں اس سے زیادہ ٹھوس لیتے ہیں. کھانا بولنا نہیں، ٹھوس لیتے ہیں. افطار میں کھائیں گے، پھر افطار کے بعد کھائیں گے، پھر تراویح کے بعد آ کر کھائیں گے، اور پھر رمضان کے ڈشاں بھی الگ الگ. ہریرا، وہ پتھر کا گوشت، وہ
انڈا روٹی، اسپیشل آئٹم، سموسے، رمضان کے ڈشاں الگ. تو یہ ڈشوں کے نام پر ہم غیر رمضان سے بھی زیادہ کھا جاتے ہیں. پھر سوچتے ہیں دن بھر بھوکا رہنا ہے، اور تھوڑا کھا لوں اور تھوڑا کھا لوں، وہ ہضم نہیں ہوتا، سحری کا وقت آ جاتا ہے. اب پھر سوچتے ہیں رات تک بھوکا رہنا ہے، اور کھاتے ہیں، نتیجتاً دوپہر تک کھٹی ڈکاریں آتی رہتی ہیں. تو یہ کم کھانا ہے رمضان کا ہمارا. تو خاص کر رمضان میں کھانے میں کمی کریں، بقدر ضرورت افطار کریں، بقدر ضرورت سحری کریں، تاکہ روزے کا جو مقصد ہے تقوی، طہارت، پرہیزگاری، وہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے. تیسری چیز ہے قلت کلام. اس کا تو بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے، بات چیت کم کریں. یہ زبان ایسی چیز ہے دیکھنے میں بہت چھوٹی، لیکن اس کا جرم بہت بڑا. زبان اگر صحیح استعمال کریں گے جنت کے بڑے بڑے باغات ہمیں مل جائیں گے. زبان کو غلط استعمال کریں گے تو یہی زبان جہنم کے بڑے سے بڑے گڑھے تک ہمیں پہنچا دے گی. جیسے روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کر گھر میں آئے. دیکھا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھ کر مصلی پر بیٹھی ہوئی ہے، تسبیح پڑھ رہی ہے. آقا باہر تشریف لے گئے. پھر ظہر کے وقت تشریف لائے تو دیکھا حضرت جویریہ اسی جگہ پر بیٹھ کر تسبیح پڑھ رہی ہیں. آقا نے پوچھا میں فجر میں آیا تم بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی، اب ظہر میں آیا تم بیٹھی تسبیح پڑھ رہی ہو، کیا صبح سے لے کر اب تک یہیں پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی ہو؟ حضرت جویریہ نے جواب دیا ہاں میرے ماں باپ آپ پر قربان، فجر سے ظہر تک میں یہیں پر بیٹھ کر تسبیح پڑھ رہی ہوں. اس وقت آقا نے جواب دیا جب میں تم سے جدا ہوا تب سے اب تک میں نے یہ کلمہ پڑھا، اگر وہ کلمہ تم پڑھ لیتی تو فجر سے ظہر تک کا ثواب تمہیں مل جاتا. کلمہ کیا ہے؟ کیا کلمہ ہے تو اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. چھوٹے کلمے ہیں. آقا فرماتے ہیں کہ ثواب اتنا بڑا کہ اس کا ثواب لکھتے لکھتے فرشتے تھک جاتے ہیں. یہ جو کلمہ پڑھا گیا یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، سوچے کتنا وقت لگا؟ میرے خیال میں 2-3 سیکنڈ. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. آقا فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے یہ کلمہ پڑھا تو فرشتے پریشان ہو گئے. فرشتوں نے اللہ سے پوچھا اے اللہ تیرے بندے نے یہ کلمہ پڑھا، اس کا ثواب کتنا لکھیں؟ اللہ نے جواب دیا اس کے ثواب کو چھوڑ دو، جب بندہ مجھ سے ملے گا میں اس کو ثواب دے دوں گا. اگر یہی زبان کو اب غیبت میں استعمال کریں، جھوٹ میں استعمال کریں، ایک دوسرے کی برائی کرنے میں استعمال کریں، اللہ رب العزت نے سخت وعیدیں فرمائی ہے. مثال کے طور پر پیٹھ پیچھے اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کریں تو اللہ رب العزت نے ہم سب سے پوچھا کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھائے؟ بلکہ یہاں تک فرمایا گیا الغیبت اشد من الزنا. یہ ایک آدمی کسی غیر مرد کسی غیر عورت سے، ایک عورت کسی غیر مرد سے اپنا منہ کالا کرے، زنا کرے، اور ایک آدمی زنا تو نہ کرے لیکن پیٹھ پیچھے اپنے مسلمان بھائی کی برائی کرے تو کہا جاتا ہے اس کا گناہ بڑا ہے، زنا کا گناہ کم. کیوں کم ہے زنا کا گناہ؟ حالانکہ زنا تو اتنا بڑا گناہ ہے. غیبت اس سے بھی زیادہ کیسے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ زنا گناہ ہے، سب جانتے ہیں، گناہ کرنے والا بھی جان کر گناہ کر رہا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، گناہ کا احساس ہے، ہو سکتا ہے کل وہ توبہ کرے. لیکن جو غیبت کر رہا ہے وہ یہ سوچ کے غیبت نہیں کرتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، وہ تو یہ سوچ رہا ہے میں ٹائم پاس کر رہا ہوں، میں اپنے دوستوں سے بات کر رہا ہوں، میں گپ شپ کر رہا ہوں. اب گناہ کا احساس نہیں تو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی، اسی لیے غیبت زنا سے بھی زیادہ سے. تو زبان کی بہت زیادہ اس مہینے میں حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. چوتھی چیز ہے قلت اختلاط مع الانام. لوگوں سے ملنا جلنا کم کرے، جتنا ملنا جلنا کم کریں گے اتنا عبادت کی توفیق ہوگی، اتنا
اتنا زیادہ وقت ہمیں عبادت کرنے کے لیے ملے گا۔ ان 4 باتوں کا رمضان کے مہینے میں خاص اہتمام کریں، خاص خیال کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے سننے سنانے کو قبول فرمائے اور اس سے ذریعہ نجات و ذریعہ ہدایت بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک شعر کہہ کر میں آپ حضرات سے رخصت چاہتا ہوں۔ مبارک ہو تم کو مبارک مہینہ، مبارک ہو تم کو مبارک مہینہ، بلکہ آپ حضرات کو یہ بولنا چاہیے مبارک محلے والوں مبارک ہو تم کو مبارک مہینہ، بنے سب کے خاطر یہ جنت کا زینہ، کرو دن رات اس میں ایسی عبادت کہ برسے ہر آن تم پر رحمت کا مینہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لک الحمد ولک الشکر یا اللہ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا راحم المساكين، ظلمنا أنفسنا ظلمنا أنفسنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، لغزشوں کو معاف فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، نمک حرامیوں کو معاف فرما، حکم عدلیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم لاکھ گندے سے ہی ہے تو تیرے ہی بندے ہی، یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے، اپنی رحمت کے صدقے میں معاف کر دے، اپنے حضور کے صدقے میں معاف کر دے، رمضان کے مہینے کے صدقے میں معاف کر دے، اپنے قرآن کے صدقے میں معاف کر دے۔ یا اللہ ہم سب آج ہاتھ اٹھا کر اپنے ہر ایک گناہ کی معافی مانگتے ہیں، صغیرہ گناہ کی بھی معافی مانگتے ہیں، کبیرہ گناہ کی بھی معافی مانگتے ہیں، جو جان کر کیے ہیں اس کی بھی معافی مانگتے ہیں، جان جانے میں کیے ہیں اس کی بھی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب کو پاک و صاف کر دے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دے، تیری بندگی کی توفیق دے دے۔ مولا ہم سب کو پیشانی پکڑ پکڑ کر اپنے راستے میں لگا دے۔ مولا ہمیں اپنا بنا لے تو ہمارا بن جا، مولا اپنا بنا لے تو ہمارا بن جا۔ مولا ہم میں سے ہر ایک کی ساری کیفیات سارے حالات تیرے سامنے ہے، ہم سب کی زندگی تیرے سامنے کھلی کتاب ہے۔ یا اللہ ہم میں سے جو جس لائن سے حاجت مند ہے، جس کو جس لائن سے ضرورت ہے، مولا ہر ایک کی حاجت کو پوری فرما، ہر ایک کی ضرورت کو پوری فرما، ہر ایک کی جائز تمنا کو پوری فرما، ہر ایک کی جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما، ہر ایک کی بیماری کو دور فرما، ہر ایک کو شفا عطا فرما، ساری امت مسلمہ کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ سارے امت مسلمہ کی حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ آج اعمال بد کے نتیجے میں ساری امت مسلمہ پریشان حال ہے، ہر ایک طرف سے امت پر تھو تھو ہو رہی ہے۔ یا اللہ امت کے حال پہ رحم فرما دے، رمضان میں ہم سب کے لیے ٹرننگ پوائنٹ بنا دے۔ یا اللہ ہماری زندگی بدل دے۔ یا اللہ گناہ کرتے کرتے تھک گئے ہیں، مولا اب ہماری زندگی بدل دے، اب ہم بندگی میں لگا دے۔ مولا بندگی میں لگا دے، قبلہ اول کی حفاظت فرما، قبلہ اول کی آزادی کے فیصلے فرما۔ یا اللہ وہاں کے مجاہدین کی مدد فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہم لاغر ہیں، ہم بے یار و مددگار ہیں، ہم خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، قبلہ اول کی کیا حفاظت کریں گے؟ مولا ہم یہاں سے تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر بھیک مانگتے ہیں، مولا قبلہ اول کی حفاظت فرمانا۔ یا اللہ اس کی آزادی میں ہمارا بھی حصہ نصیب فرمانا، اس کے آزاد کردہ لوگوں میں سے وہاں کے مجاہدین میں ہمارا بھی نام شامل فرما دینا۔ مولا جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہے ہر چیز تو جانتا ہے۔ مولا ہر ایک چیز اپنے فضل کرم سے اپنے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا بک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔
جزاک اللہ خیر الجزا سن الجزا. اللہ سے دعا فرمائے اللہ پاک جتنی باتیں کرنے کی ہیں اور عمل کرنے کی اللہ اس کو ان پر ہم بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جن سے بچنے کو کہا گیا ہے اس سے بچنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.